السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہیپاٹائٹس اے کیا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی علامات، علاج، خوراک اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ آئیے ویورز اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے جو ہے یہ ایکچولی جگر کی سوزش یعنی کہ انفلیمیشن آف دا لیور ہے، جو کہ ہیپاٹائٹس اے وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور اس وائرس کی جو شیپ جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، جو کہ کسی خوردبین سے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ہیپاٹائٹس اے وائرس جو ہے یہ اس کو پیلا یرکان بھی کہا جاتا ہے اور اس کو زیادہ خطرناک نہیں ہوتا، لیکن یہ کیوں ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس اے کا پھیلاؤ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے سپریڈ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو روٹ ہے ویورز وہ فیکل اورل روٹ ہے، یعنی کہ کسی مریض کے پاخانے سے جو ہے وہ یہ پھر دوسرے لوگوں کے کھانے تک یہ جرمز جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے کا وائرس جو بھی آپ نے دیکھا، تو اس کی وجہ سے وہ پھر بیماری کاز کرتا ہے کہ جیسے کوئی مریض ہے اور اس کے پاخانے سے ہینڈ ہائیجین اچھے نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی سیلاب کی صورت میں، یا سیویج کے پانی میں لیکیج کی وجہ سے، یعنی کہ جو سیوریج کا پانی ہے، نالی کا پانی ہے، وہ اگر آپ کے کمیونٹی کا یا کونسل کا جو کمیٹی کا نلکے کا پانی ہے اس میں شامل ہو جائے، تو اس سے بھی وہ پانی گھروں میں استعمال ہوتا ہے کھانے پینے میں، تو وہ اس طریقے سے بھی جراثیم اب تک آ سکتے ہیں۔ باقی بھی دیگر ذرائع اس کے ہو سکتے ہیں اس کے پھیلاؤ کے، وہ ہم دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہیپاٹائٹس اے صرف اور صرف آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے اندر جاتا ہے اور پھر یہ بیماری آپ کو لگتی ہے۔ تو اس کی پھیلنے کی جو وجوہات وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مریض کے پخانے سے آلودہ کھانا اور پانی کا جو ہے وہ استعمال، یعنی کہ مریض کے پخانے سے اگر کوئی کھانا یا پانی آلودہ ہو جائے تو اس کا استعمال کر لیا جائے، یا مریض سے جنسی تعلق قائم کیا جائے، یا مریض کی دیکھ بھال کے دوران آلودہ ہاتھوں سے یہ مرض ہو سکتا ہے۔ تو ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں جو جراثیم ہے اس نے منہ کے ذریعے ہی آپ کے جسم کے اندر داخل ہونا ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے ہو۔ اگر کسی مریض کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں تو یہ بہت کنٹیجیس ہیپاٹائٹس ہے، یعنی کہ بہت جلدی دوسروں کو لگتا ہے، یعنی کہ جو بھی کسی مریض کا اگر آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں تو اس کی بیڈ شیٹ سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے برتنوں کے ساتھ یہ وائرس ہو سکتا ہے، جو آپ کے ہاتھوں کے ساتھ لگ کے آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے اندر بھی جا کے آپ کو انفیکٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح قربت کے تعلقات کے دوران بھی ہاتھوں کے ذریعے ہی یہ اس نے آپ کے منہ کے اندر جانا ہے اور وہاں سے آگے آپ کو انفیکشن کاز کرنا ہے۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں اپنی ویڈیو میں، اس کی علامات دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جب یعنی کہ یہ وائرس جو ہے وہ 27 سے 28 دن اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے، یعنی کہ اگر آپ کو یہ جراثیم لگا، یعنی کہ آپ کے منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوا، تو اس کے بعد 15 سے 30 دن کے دوران آپ کو علامات ظاہر ہوں گی اور تب آپ بیمار ہوں گے۔ تو سب سے جو بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا چھوٹا پیشاب جو ہے، یورین جو ہے، یہ گاڑے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، آنکھوں کی پیلاہٹ آپ کو ہو جاتی ہے، آنکھوں کے گرد بلیروبن جو ہے وہ ایکسکریٹ نہیں ہوتا بلکہ خون میں سرکولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں۔ ہلکے رنگ پاخانہ جو ہے وہ آپ کے ہلکے رنگ کا ہو جائے گا، پیل سٹول، لائٹ کلر، یا آپ کو بعض اوقات پیچز بھی لگ سکتے ہیں، ہاضمے کی خرابی ہو سکتی ہے، گیس آپ کو رہ سکتی ہے، اسہال کی تکلیف ہو سکتی ہے، اسی طرح آپ کو قے آنا، متلی ہونا، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار تیز بخار بھی ہو جاتا ہے جب ایکیوٹ انفیکشن ہوتا ہے۔ جوڑوں کا درد بھی کچھ مریضوں کو ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کمزوری اور تھکاوٹ، ان تمام وجوہات کی وجہ سے وہ بھی ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے ایک بڑی نمایاں جو اس کی مثال اگزامپل ہے، علامات ہیں، وہ بھوک میں کمی ہے یا کھانا نہ کھایا جانا، یعنی کہ آپ کا بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کے پاس کھانا رکھا بھی جائے تو آپ کھا نہیں سکتے۔ پیٹ کے دائیں حصے میں کچھ مریضوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈائگنوزس کیا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے کے لیے کیے جانے والے ٹیسٹ لیبارٹری میں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس کو یہ شک ہو کہ آپ کی علامات ہیپاٹائٹس اے سے ملتی ہیں، تو وہ کون سے ٹیسٹ آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنا بہتر طریقے سے اپنا علاج کروا سکیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہیپاٹائٹس اے وائرس کا اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دو طرح کی، اس رپورٹ میں دو قسم کی ریڈنگز آئیں گی، ایک ہوگا IgG اور ایک ہوگا IgM۔ اگر IgG پازیٹیو ہو
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو ماضی میں، پاسٹ میں، بچپن میں یا اس سے پہلے کبھی کوئی انفیکشن رہا ہے تو اس کے اینٹی باڈیز آپ کے پازیٹیو آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ بیمار نہیں ہیں. IgG پازیٹیو آ جائے تو ابھی آپ بیمار نہیں ہیں، یہ ماضی میں کبھی آپ کو یہ ہوا تھا تو یہ اس کی وجہ سے اینٹی باڈی پازیٹیو ہے. اور اگر IgM آ جائے پازیٹیو، IgM وہ پازیٹیو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریسنٹ انفیکشن ہے اور آپ کا یہ ہیپیٹائٹس اے وائرس، ہیپیٹائٹس اے جو ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی جو انفیکشن چل رہا ہے یہ ہیپیٹائٹس اے ہی ہے. مزید ڈاکٹر آپ کی ILFTs کروا سکتے ہیں. اس میں آپ کی ALT اور AST دونوں جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں اور ALT بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ویسے تو PCR ٹیسٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں تو پاکستان یا انڈیا ان ممالک میں نہیں کرائے جاتے کیونکہ اس سے تو سستا اس کا علاج ہے. لیکن اگر کبھی کمپلیکیشنز ہو جائیں اور آپ کا جو ہے وہ ڈاکٹر معالج جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس کا PCR کروانا چاہیے تو وہ RT-PCR فار HIV بھی کروا سکتا ہے. اس کے علاوہ بلڈ کوگولیشن دیکھنے کے لیے PT, PTT اور INR دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی زیادہ ضروری یا اتنے زیادہ کیے جانے والے ٹیسٹ نہیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس اے اگر آپ کو ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے. ہیپیٹائٹس اے کے اندر علاج کی ضرورت ایسا نہیں ہوتی. 2 ہفتے میں مریض خود بخود تندرست ہو جاتا ہے، یا اگر یہ بیماری تھوڑا سا لنگر آن کر بھی جائے تو 2 سے 3 ہفتے یا 4 ہفتے میں مریض خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سیلف لمیٹنگ انفیکشن ہے. یہ زیادہ ایکیوٹ رہتا ہے، یعنی کہ شدید بیمار ہو کے مریض جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. کرونک یا لمبے عرصے کے لیے بیماری ہیپیٹائٹس اے نہیں کاز کرتا. اب ہیپیٹائٹس اے سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کی ویکسین اویلیبل ہے اور دنیا کے تمام ممالک میں اویلیبل ہے اور یہ ضرور لگوانی چاہیے ویکسین. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی آپ ابال کر استعمال کریں. پانی کیونکہ اس کا مین جو سورس ہے ہیپیٹائٹس اے کا کہ یہ ٹوائلٹس کا یا واش رومز کا جو پانی ہے وہ پینے کے پانی کے ساتھ ان کی لائنیں جو ہیں وہ مکس کر کے اس کو کنٹیمینیٹ کرتی ہیں اور پھر یہ جراثیم آپ تک پہنچ کے آپ کو انفیکٹ کر سکتا ہے. پانی کے ساتھ ہی دوسری چیز کھانا آپ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا آپ اسی لیے اچھی طرح پکانا چاہیے. اچھی طرح پر پکا ہوا کھانا 71 ڈگری سے زیادہ ہیٹ پہ پکا ہوا کھانا 5 منٹ سے زیادہ پک جائے تو ہیپیٹائٹس اے کا جراثیم اس کے اندر مر جائے گا. تو ہیپیٹائٹس اے سے آپ اس طریقے سے بچ سکتے ہیں کہ پانی ابال کر پئیں اور سبزیاں، پھل یا کوئی بھی چیز کھانا اچھی طریقے سے گوشت وغیرہ بھی پکا کر کھائیں. اس کے بعد مریض کی دیکھ بھال کے دوران اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ گھر پہ کسی کو بھی ہیپیٹائٹس اے ہوتا ہے تو اس کو آپ ان اٹینڈڈ تو نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ کو اس کے خیال کے لیے اس کی ذمہ داری کرنی پڑے گی. تو کوشش یہ کی جائے کہ مریض کی دیکھ بھال کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے، یعنی کہ صرف ایک بندہ مختص کر دیا جائے، وہی اس کے پاس جائے، مریض کے بستر اور اس کے کپڑے، اس کے برتن اور اس کی تولیہ، اس کی تمام چیزیں وہ ہینڈل کرے اور وہ اپنے ہینڈ ہائیجین کا خاص خیال رکھے تاکہ نہ تو وہ خود بیمار ہو اور نہ ہی گھر کے باقی افراد کو یہ انفیکشن پہنچے. تو یہ بہت ضروری ہے. سب سے ضروری شاید مریض کی دیکھ بھال کرنے والے کے لیے احتیاط ہے. اسی طرح مریض سے جنسی تعلق، گلے لگنا، پیار کرنے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. اگر چھوٹے بچوں کو ہیپیٹائٹس اے ہو گیا ہے تو ماؤں کو خاص کر کے، چھوٹے بچے پیار بھی زیادہ لیتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ماؤں کو کچھ دنوں کے لیے کہ اپنا ہینڈ ہائیجین ان دنوں میں خاص کر جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں اور اس کو صابن سے اپنے ہاتھ کو دھوئیں. اور جو ایڈلٹس میں، بڑے افراد میں مطلب کہ ان دنوں میں آپ کو جنسی تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے اور قربت کے تعلق سے آپ کو دور رہنا چاہیے اور ہگنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. اس سے بھی آپ کو ہاتھوں کے ذریعے یہ انفیکشن ہو سکتا ہے. اسی طرح مریض کے برتن، چائے کا کپ، تولیہ وغیرہ آپ کسی اور کے ساتھ شیئر مت کیجیے کیونکہ یہ ہاتھوں سے کسی اور مریض کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے. برتن استعمال کرنے سے اگر وہ برتن سے طرح دھلا نہیں تھا استعمال کے بعد تو جو نیکسٹ جو استعمال کرنے والا بندہ ہوگا تو وہ اس سے انفیکٹ ہو سکتا ہے. ہیپیٹائٹس اے کے لیے خوراک آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. بڑے مطلب کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کو اتنے علاج کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج ہے ہی نہیں. اس کو صرف آپ نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے اس کا، اور اس دوران آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اپنے ہائیڈریشن جو ہے اس کا خیال رکھیں. فریش فروٹس کے جوسز، سبزیاں کھائیں، فریش سبزیاں کھائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ آرام کیجیے تاکہ آپ کا یہ انفیکشن جلدی ہیل ہو اور آپ کی ریکوری کا عمل جو ہے تیز ہو. امید ہے
کہ ہیپاٹائٹس اے کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے جتنی بھی ضروری آگاہی تھی وہ حاصل ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری آئندہ کی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔